انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اور ملک آگے کیونکہ سیاسی استحکام ضروری ہے اس کے لیے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو. لیکن الیکشن کے بعد جو صورتحال ہم نے دیکھی اس میں جو اس سے پہلے صورتحال تھی سیاسی عدم استحکام اور پولرائزیشن، اس سے دو چند سیاسی عدم استحکام میں اضافہ. پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی طریقے سے باہر بھی جو ماحول ہے وہ بھی اسی طریقے سے خراب اور بے رخ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے الیکشن جب ہوئے تھے تو اس میں ایک ٹرم اس وقت سامنے آیا تھا کہ سلیکٹڈ، یہ حکومت سلیکٹڈ ہے. اس دفعہ فارم 45 اور فارم 47 پر بات آئی اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور ہم فارم 45 والے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ضرور ہوتا ہے کہ ان الیکشن میں ایک تو الیکشن کمیشن کے کردار بالکل ناقص اور بالکل انہوں نے جس طریقے سے کام کیا یہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر اور ممبرس کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری میں بھی کچھ ایسے جو فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کیسے آگے بڑھے گا، اکانومی اس ملک کی کیسے بہتر ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی عناصر ہیں ایسے. یہ بھی باعث تشویش بات ہے ہمارے لیے کہ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے قرارداد پاس کیا اور وہ بھی 366 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا اور 7 نے مخالفت کی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ متنازع ہیں اور یہ اس صورتحال کا کے لیے وہاں پر ان کو تحقیق کرنی چاہیے. وہ کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس لحاظ سے کہ ایک دوسرا ملک ایسے صورتحال ایسے قرارداد پیش کرے، لیکن جو صورتحال ہے ملک میں تو کم از کم یہ جو جتنے شور ہو رہا ہے فارم 45 اور 47 کا روزانہ کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے، اس کا تو کچھ تحقیقات یا کوئی جوڈیشل کمیشن اس کے لیے تو بننا چاہیے تاکہ یہ بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اس پہ ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا جو وزیر آیا تھا انہوں نے جو بات کی جوائنٹ کمیشن میں کہ پاکستان میں اگر ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے، یہاں کی سیکیورٹی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو انویسٹمنٹ یہاں پر پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندرونی ملک
جو سیاسی عدم استحکام ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی استحکام ہو اور لوگ آگے معیشت آگے بڑھ سکے اور مختلف ممالک جو ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکیں. لیکن حالات ویسے یوں کے تو ہیں اور اس کے اثرات یہ اس لحاظ سے ہوا کہ مرکزی حکومت اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے اور دن بدن جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. جمہوری اقتدار اور جمہوریت کو دن بدن نقصان پہنچ رہا ہے. وہ ایروجن ہو رہی ہے جمہوریت میں بھی. پارلیمنٹ جب نہ چلے اور باقی ادارے بھی اپنے دائرۂ کار کے اندر کام نہ کریں تو جمہوریت کو تو نقصان پہنچے گا. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے تاکہ کیونکہ اب لگتا ایسی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بذات خود بہت کمزور ہے اور جو ان کے خلاف جو ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ فیصلے ان کے پاس ہم ان کے ساتھ کیا بیٹھے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں. یہ صورتحال ہے ملک میں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ جمہوریت کو پنپ سکے گی نہ معیشت ہماری بہتر ہو سکے گی اور دن بدن صورتحال ابتر ہوتی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس سال کے بجٹ کو دیکھیں ابھی آپ نے کل بجٹ پاس ہوا. لوگ لازمی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ان کو کوئی ریلیف ملے. اس بجٹ میں ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی, بالکل کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی. انہوں نے شروع میں جب بجٹ پیش کیا تو ٹیکسز کی جو انکریز تھی وہ 1500 بلین تھی. اب جب پاس ہوا بجٹ تو وہ 1700 بلین تھی, یعنی 200 بلین اس میں اضافہ ہوا. بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کٹوتی ہوتی اور لوگوں کو کچھ ریلیف ملتا, اس میں 200 بلین کے اضافی ٹیکس لگا دیے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں جب اتنے ٹیکسز لگ رہے ہوں تو توقع یہ کی جاتی تھی کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرے, اس میں کمی لائیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اسپیس مل سکے ان کو. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ایکسپینڈیچر میں 32% اضافہ ہو گیا. اس بجٹ میں ایکسپینڈیچر میں 32% اور اضافہ ہوا. اگر ہمارے ٹوٹل ریونیوز 18,000 بلین ہے تو ان میں سے 9,000 بلین صرف اس کی ڈیٹ سروسنگ کی ادائی. تو آپ کے پاس 9,000 بچتا ہے, اس میں پھر صوبوں کو بھی دینا ہے, ڈیفینس ہے, پینشنز ہیں, سیلریز ہیں. یہ کیسے چلے گا ایسے ملک؟ تو یہ صورتحال ہے اور اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر انسان حیران ہو جاتا ہے. بیبی ملک کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا, اس کو آواز دی اور شور تک اس کو ختم کیا جائے, اس کو نہیں ختم کیا. ساتھ ہی ساتھ ویجیٹیبلس پہ اور اس پہ جو وہاں سے ویجیٹیبلز آ رہے ہیں افغانستان سے
اس کو بھی فروٹ اور ویجیٹیبل اس کے اوپر بھی 18% کا ٹیکس لگا ہے. اور ہمارے اس صوبے میں جو بیشتر لوگ ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر وہ دیہڑی محنت کر کے یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں. ہمارے ملک کے اگر ٹوٹل ریمیٹنسز ہیں وہ 20 بلین ہے، $20 بلین. اس میں سے $13 بلین جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ سے ہمیں ملتے ہیں. ان کے اوپر آپ نے کیا کیا کہ ایئر لائن کے فیئر جو ہیں، کرایہ جو ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا ان لوگوں کے لیے. اور جو نان فائلرز کی بات ہے کہ نان فائلرز کے اوپر جو کارخان انہوں نے لگائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے. تو آیا یہ ان کے اوپر بھی ہے کہ یہ جو آئے ہیں وہاں سے چھٹیوں پہ آئے واپس جائیں گے تو کیا امیگریشن والے کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ اور یہ زیادہ اثر ہمارے صوبے سے ہے. سارے دیر، پاجور، ملکڑ، سوات، یہ سب علاقے جتنے بھی ہیں یہاں سے 410 جنوبی اضلاع قبائلی علاقہ ان سب کے یہ صورتحال ہے. دوسری بات جو ناانصافی ہے، جب مرجر ہو رہا تھا تو ایک معاہدہ ہوا تھا اور ہم نے بھی اس کی حمایت کی تھی کہ مرجر ہونا چاہیے. اس میں 100 بلین کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا تھا اور یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہر سال مرج ڈسٹرکٹ کے لیے 100 بلین روپے اضافی ملیں گے اور یہ 10 سالوں کے لیے یعنی 1000 بلین. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ NFC میں 3% ان کو اضافی اس صوبے کو ملے گا. ان علاقوں بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سال بھی 52 کے 53 بلین 65 وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا. تو اس کو ساتھ اگر آپ جوڑتے ہوئے ہمارا جو دوسرا ایشو ہے وہ آپریشن ہے. ہم تو حیران ہیں کہ یہ آپریشن ایسے وشدت میں ان کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ آپریشن کی پہلے اعلان کر دیا اور اس کا کوئی خلفال بھی پتہ نہیں، نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ اس میں کوئی کنسنسس بل ہوئی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو زربیاز اور رد الفساد اور اس سے پہلے بھی جو آپریشنس تھے اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں دیا گیا اور اس کے بعد آپریشن یہاں پر نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ بلائی گئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک میں دوبارہ آپریشن ہوں گے اور وہ بھی اسپیسیفک KP اور بلوچستان. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا رد عمل آیا تو پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ وہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے اور کچھ نہیں ہے. اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سب بھی چل رہے ہیں، اس میں بھی چل رہے ہیں مختلف جگہوں میں انٹیلیجنس. تو یہ کیا اس کے خطرات تو ہمیں نہیں بتایا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سب اسٹیک ہولڈرس کو
اعتماد میں نہیں دیا جاتا پارلیمنٹ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، صوبائی حکومتوں کو، تو تب تک ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. اگر سب کنسنسس سے ایک کوئی فیصلہ ہو تو وہ الگ بات ہے. ادروائز ہم سمجھتے ہیں کہ کنسنسس بلڈنگ کے بغیر آپریشنز کے حمایت میں ہم نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے ہیں اور اس میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کے واپس جانے سے انہوں نے 4 لاکھ روپے کا کہا تھا کہ ان کو دیے جائے گے گھر بنانے کے لیے، وہ بھی ابھی تک نہیں کی. وہ بے یاد مددگار ہیں، ان کے گھر اسی طریقے سے ابھی تک تباہ برباد ہیں. جو شہید ہوئے ہیں ان آپریشن میں ان کے لواحقین کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی جا رہی. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے اس صوبے کے 20 کے نوجوانوں اور افسران جنہوں نے شہادت نوش کی، ہمارے آرمی کے پرسنل اور آفیسرز نے جو شہادت پیش کی ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اس سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پولیس کا ایک اپنا رول ہے، اور اگر اس کو صحیح CTD کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو 500-550 ارب روپے دیے وار آن ٹیرر کے لیے، لیکن ان کی ابھی تک وہاں پر CTD نہیں ہے. CTD ہے اور پولیس کے نوجوانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اس کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے تاکہ فرنٹ لائن میں پولیس ہی ہو. اور پولیس کا وہ ہے، یہ فرض ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کر سکتے ہیں، وہ اپنا ایک ڈیوٹی کر سکتے ہیں. اگر صحیح افسر وہاں پر لگایا جائے، اس کو اپڈیٹ کیا جائے، کیپیسٹی بلڈنگ ہو اس کی، تو یہ کام ان سے کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے خدشات ہیں اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات، پروونشل اکانومی کی بات ہے. 18ویں ترمیم اس لیے پاس ہوئی کیونکہ یہ محسوس کیا گیا کہ وفاقی حکومت صحیح طریقے سے مختلف شعبوں میں اپنا کردار سر انجام نہیں دے سکتی. لہذا یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ ان موضوعات کو صوبوں کو منتقل کیا جائے تاکہ وہ اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اور اس کے لیے جو NFC ایوارڈ اس وقت ہوا تھا، صوبوں کے 57.5% شیئر تھی اور باقی مرکز کی تھی. اب یہ ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ یہ صوبوں کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور مرکز کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. مرکز تو اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے. مرکز جو ہے ٹیکسز، جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ تو وصول نہیں کر رہے، اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. CPR صرف 18% جو GST ہے، ریگریسو ٹیکس ہے، اس کی وصولی میں اس میں ان کا کیا کردار ہے. تو ٹیکسز وہ اپنے جو ہے ٹیکسز بڑھائے اور ڈائریکٹ ٹیکسز، تو تاکہ سب کے جو ہے مسئلے وہ حل ہو سکے. ہم 18ویں ترمیم کی اگر اس میں کوئی رد و بدل کی گئی ہے، NFC ایوارڈ میں صوبوں کی جو پرسنٹیج ہے اس میں کمی لائی گئی، تو اس کا ہم مکمل طور پر اس کی مخالفت کریں گے اور اس کا کے خلاف
ہم آواز اٹھائیں گے بھرپور طریقے سے۔ آخری بات لوڈ شیڈنگ کی، میں حیران ہوں کہ اس سخت گرمی میں جب ملک میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 35 سے 40 ہزار میگا واٹ بجلی ہے، ملک میں لوڈ شیڈنگ اور خاص کر اس صوبے میں سب سے زیادہ، اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ سب سے زیادہ لاسز اس صوبے کے نہیں ہیں، سب سے زیادہ لاسز ہمارے صوبے کے جو ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے، باقی 2 صوبوں کے سے زیادہ ہیں، اور جو ڈیوز ہیں باقاعدات ہیں اس میں سب سے زیادہ تو پنجاب سے ریفرنس ہے، وہاں پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، یہاں پر لوڈ شیڈنگ، ایک تو بجلی کے نرخوں میں اضافہ اور یہ جو ابھی ٹیکس لگایا گیا ہے، جو اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے، تو اس کو ہم کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری صوبہ ہائیڈل بجلی پیدا کرتی ہے، کل ایک صاحب نے کہا کہ 4000، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 6000 میگا واٹ بجلی یہ صوبہ پیدا کرتی ہے، اور ہماری کھپت 2600 میگا واٹ کے قریب ہے، تو اس لیے یہاں اس صوبے کے ساتھ یہ ناانصافی ہمیں اس لحاظ سے منظور نہیں۔ اس کے خلاف ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختلف اضلاع میں اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، تاکہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس سخت گرمی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کی بجلی کی پیداوار ہے اور سستی بجلی ہے، اور ہمیں محروم رکھا جائے، یہ ناانصافی ہے۔ اگر لائن لاسز ہیں اور دوسرے وہ جو ہے وابدہ پاور ڈویژن کی جو اپنی نااہلی ہے اس کو چھپانے کے لیے سارا زور جو ہے ہمارے عوام پہ، اس کے زور جو ہے وہ ہمارے عوام پر ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے اس کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف جو یہاں پر فاٹا کے اور دوسرے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور اس کے لیے بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یہ چند ایک باتیں تھی جو کہ میں تو اس کے تحت وہ کیا گیا یا جو اور وجوہات ہے، تو پہلے ہم اس پہ وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے، جب تک ہم بھی سیٹسفائڈ نہیں ہے دوسرے ملک میں اگر آتے ہیں کہ تو سب پولیٹیکل پارٹی کی مخالفت کی ہے، اس لحاظ سے اعتماد میں لینے کی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اس لحاظ سے ہم نے مشہور کیوں نہیں کیا، ایک تو ایک کمپریہنسو کچھ دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل اور یہ سارے تھے، اور پھر اس کا یہ کہنا ڈیفینس منسٹر کا کہ ہم کون پروڈکٹ یوز کریں گے، آپریشن بھی کریں گے، یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ناٹ این ایزی ٹاسک ان دیٹ سینس، تو یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے ہم یہاں پر اور صوبے کے مفادات سیاست سے بالا تر ہو، ہم اس میں اپنا پلوار ڈالیں گے، اور اس لحاظ سے اپنا جو ہمارے جو ہے وہ ضرور لائیں گے۔ یہ صورتحال یہاں پر رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ آپریشن
رشید افسر ان کے تو کیونکہ ان کی جو میثاق کے انسیڈنٹ کے بعد جس کو جہاد پیدا ہوئی ہے وہ پریشر تو حکومت پہ اب تک ہے. ان کے سرمایہ کاری وہاں سے نہیں آ رہی. انہوں نے مجبور کیا ہوا ہے آپریشن کے سیکورٹی کے لحاظ سے اور انٹرنل جو ہماری جرنلسٹ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ملک مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں. اس لیے میں نے کہا کہ اتنی عزت میں جو فیصلہ کیا گیا کیا وجہ ہے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے اور جو معاہدہ ہوا تھا اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو کیونکہ اس وقت بھی ہر ایک ضلع میں دو قسم کے حالات ہیں. نوجوان سارے مرجر کے حق میں تھے جو قبائلی اور مشران تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو تقویت ملے گی جو کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور لگتا ایسی ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو حالات ان علاقوں میں مزید خراب ہوں گے اور اس کا جو ہے نقصان جو ہے یہ حکومت پہ ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی معاہدہ کیا تھا وہ نہیں. یہ میں نہیں کہا. انضمام کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ علاقے کی مین اسٹریم ڈیولپمنٹ ہے. مین اسٹریم ان کو جاب ملے اور ایک جو اس وقت ایک لینڈ کے جو خد و خال تھے وہ ایک ان کی ایک دوسرے سسٹم میں تھے. عام پاکستان کی قوانین کو لاگو نہیں تھے. ایف سی آر کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفات اس کی وجہ سے ہو گیا. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر صحیح سمت میں صوبائی حکومت نظر انداز نہ کرے مرکز سے وسائل ملے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. شیرپاؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ میرا خیال ہے کہ کابل کی حکومت نے یہ انکار کبھی نہیں کیا کہ وہاں پر ڈیوٹی میں کے لوگ نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے اپنی زیادہ پہ اور وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہے وہاں پر. تو ہمارے مذاکرات ہوئے اور یہاں سے جو ٹیمز گئی ہیں تو انہوں نے تو یہی کہا ان کو کہ بھائی ان کو آپ روکیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو دور اضلاع میں اور دور پروونسز میں ان کو منتقل کر دیں گے جو کہ اب تک ہوا نہیں. تو انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ یہ لوگ وہاں پر نہیں. اور وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے تو آرا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ وہ ہے لیکن وہ چونکہ افغانستان کی حکومت ان کو ان کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی. وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو. بات ایسے تو نہیں ہو سکتی نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر ان کے علاقے میں ہے یہ اس حکومت کی کابل کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ اصلاح کرے یا ان کو اگر دور بھی بھیجنا ہو یا ان کو بٹائیں اور پھر پاکستان حکومت کا کوئی اس میں کردار آ سکتا ہے اس لحاظ سے. ان سے کیا یہ جو 2020-22 میں اس وقت فیض حمید نے جو وہ یہاں پر وہ کمانڈر تھے انہوں نے جو 3 جج بھجوائے تھے وہاں پر پاٹا کے لوگوں کو اور وہاں پر بات چیت بھی ہوئی. ان کے جو ڈیمانڈس تھے ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. اس میں ایک شکل یہ بھی تھا کہ ان کو واپس ری انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان میں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پر جو کہ سیٹل ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سواد میں اس کے خلاف ریئیکشن بھی ہوا. تو یہ اب حکومت کا کام ہے. حکومت ابھی یہ کہتی ہے ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کہ 4000 لوگ آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے عدالت شمار سے دیکھ کے بھی کہاں پر یہ لوگ منتقل ہوئے اور کہاں پر رہے. تو
یہ اتنی بات تو ہوئی تھی اب افغانستان میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ وہ واپس منتقل کیا جائے. سر آپریشن تو پہلے بھی ہوئے ہیں اور آپریشن کا نتیجہ آپ دیکھیں تو اگر وہ آپریشن جو تھے ضرب ادب کا رد و فساد کا اگر وہ کامیاب ہوئے تھے تو یہ اب کہاں سے یہ لوگ آ رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جب تک جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسی ہیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اور اس کو اوپر جب کوئی حالات تھوڑے بہت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو سلسلہ تو ایسے ہی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو اور پولیس اپنا کردار ادا کرے اور ہر ایک چیز کا حل فوج نہیں ہے کہ فوج کو آپ ہر ایک چیز کے لیے آگے کر دیں. یہ باقی لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی ایک رول ہے. نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل ہو تو بہتری آئے گی اس ملک میں. گڈ طالبان اور غیر طالبان کی پالیسی ہے اس کو متعلق کرنے کی ضرورت ہے. اب شیرپال صاحب آخری سوال ہوگا. میں اس کے لیے بات نہیں کرتا ہوں. ہم ملک کی بہتری کے لیے جو ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے دعوے کریں اور ایسے وہ کریں جس سے شاید کچھ لوگ اس کے ساتھ مستحق ہو جائیں یا وہ کہیں ہوا. ہم سیاست کرتے ہیں اور پریگمیٹک سیاست کرتے ہیں. جو زمینی صورتحال ہے یہاں پر اس ملک میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور عوام کی مفاد کی سیاست کرتے ہیں. جو جتنے بھی ادارے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے دائرہ کار کے دائرے کے اندر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک صحیح سمت میں چل سکے.